اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 سیشن ہے اور اس کا پارٹ 2 ہے، یعنی اتوار والی کلاس ہے۔ سورہ النحل ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پارہ نمبر 14 ہے۔ سورہ الحجر ہم نے کل پڑھی تھی، مکمل کی تھی۔ تو پارہ نمبر 14 کے پہلا روبہ جہاں مکمل ہوتا ہے لگ بھگ وہاں پر سورہ النحل موجود ہے۔ تو اس کا کچھ شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ نام ہے آیت 68 کے فکرے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے، نہ کہ موضوع بحث کا عنوان۔ ویسے النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ٹھیک ہے؟ تو شہد کی مکھی کا ذکر اس میں آئے گا تو اس سے یہ ماخوذ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس نام سے صورت ہے اسی نام سے ہی صورت کے اندر ساری چیزیں ہوں، ساری باتیں ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر کوئی آ جاتا ہے، کوئی علامت کے طور پر نام رکھ لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی۔ زمانہ نزول ہے، متعدد اندرونی شہادتوں سے اس کے زمانہ نزول پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا آیت 41 کے فقرے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہجرت حبشہ واقع ہو چکی تھی۔ یعنی ہجرت حبشہ جو مکی دور کے سٹارٹ میں کچھ صحابہ حبشہ کی طرف گئے تھے اور نجاشی کی طرف گئے تھے۔ وہ جو نجاشی کے عیسائی حکمران تھا، آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک کے اسلامیات میں، تو وہ ابتدائی مکہ کے سالوں میں ہوئی تھی۔ تو یہ اس وقت یعنی کہ اس کے بعد کی صورت ہے، یعنی ہجرت کا ذکر آ رہا ہے، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے۔ آیت 106 من کفر باللہ من بعد ایمانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پوری شدت کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابل برداشت اذیت سے مجبور ہو کر کلمہ کفر کہہ بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ یعنی آگے ذکر آئے گا نا کہ بہت زیادہ ظلم و تشدد ہو رہا ہو اور وہ آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں تو آپ کراہت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، دل سے نہیں کہنا، مطلب بہت زیادہ ظلم و تشدد کے موقع پر۔ تو یعنی کہ اٹ مینس کہ اس ٹائم ایسے حالات تھے کہ بہت زیادہ ظلم و تشدد ہونا شروع ہو گیا تھا مسلمانوں پہ، تو ڈیفینیٹلی پھر یہ مکہ کے دور کے آخری دور میں جب مظالم حد پر پہنچ گئے تھے تب کی صورت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ ان کنتم ایاہ تعبدون کا صاف اشارہ ہے اس طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قحط رونما ہوا تھا وہ اس صورت کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس صورت میں آیت 115 ایسی، اس کا حوالہ سورہ انعام آیت 119 میں دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں آ گئی۔ ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول بھی مکے کے آخری دور ہی کا ہے۔ تو ان ساری شہادتوں سے مفسر اندازہ لگاتے ہیں یا موضوع سورت کے موضوع سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ مکی ہے یا مدنی۔ تو اس کا یہی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مکہ کے آخری دور کی یہ صورت ہے۔ اور اسی کی تائید سورہ عام کے انداز بیان سے بھی ہوتی ہے۔ صورت کے عام انداز موضوع اور مرکزی مضمون کیا ہے جی؟ شرک کا ابطال ہے، توحید کا اثبات ہے، وہی جو مکی صورتوں کا موضوع ہوتا ہے، توحید اور شرک کا رد اور توحید کا ثبات۔ دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فہمائش اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے جی سورہ النحل۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ النحل مکی ہے، اس کے 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ سورہ النحل کا پہلا رکوع ہے جی۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ بڑے زبردست اور باروب الفاظ سے سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ عطا امر اللہ، آ گیا ہے اللہ کا امر، یعنی اب عذاب آنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے، اب باطل مٹنے والا ہے اور حق غالب ہونے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے سے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ یعنی اب یہ جو مجھی سے ڈرنے والی بات ہے نا، اس کی اگر تفصیل کی جائے تو اللہ کے علاوہ جو جس سے بھی ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔
مطلب یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں کہ کوئی دشمن سے ڈرتا ہے، کوئی جنرل سے ڈرتا ہے، کوئی ایس ایچ او سے ڈرتا ہے، کوئی بدماش سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ شرک کرتا ہے. یعنی ڈرنے کی ذات ایک ہی حقدار ہے، وہ اللہ ہے. لہٰذا تم مجھ سے ڈرو اگر اس بات پر یقین ہے. تو یہ یقین ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو دلیر بنا دیتا ہے. مومن بزدل نہیں ہو سکتا، پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اللہ سے ڈرنے والے ڈرتے نہیں کسی اور سے. ٹھیک ہے، تو لہذا تم مجھ سے ڈرو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان اپنی پیدائش پر غور تو کرے کہ آپ کو ایک گندے قطرے سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اتو لے کے تھلے ویکھاں تیرے جسے ولے ویکھاں کیڑی شہدی آکڑ بندیا کیے تیرے پلے ویکھاں. یعنی کہ انسان اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے تو وہ خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ میں کس طرح پیدا ہوں. ایک گندے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ آکڑ دکھاتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، وہ ہینڈسم بوائے بن جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے. تو انسان کیوں غرور کرتا ہے؟ اگر اپنی پیدائش پہ غور کرے، اپنے اختیارات اور اپنی بے بسی پہ غور کرے کہ جس نے پیدا ہونا ہے مجبوری سے ہی اور جس نے مرنا ہے مجبوری سے ہی. ٹھیک ہے، تو وہ کس بنیاد پر غرور و تکبر کرتا ہے اور اپنی مرضی کرتا ہے اس دنیا کے اندر. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ انسان ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، جھگڑنے والا، لڑنے والا، اللہ پر باتیں کرنے والا، اپنی مرضیاں کرنے والا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی. یعنی جانور اللہ تعالیٰ نے یہاں 14 صدی پہلے بتا دیا کہ یہی جانور جو ہے وہ ان کی کھالیں تمہارے لیے لباس کے کام بھی آئیں گی جیسے آتی ہیں، اور خوراک ان کی ظاہر ان کا گوشت جو ہے وہ تمہارے کھانے کے کام آئے گا. اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یعنی جانور کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں دی ہیں کہ جو کام انسان نہیں کر سکتا، بوجھ اٹھا لینا، اونچے اونچے مقامات پر پہنچ جانا. تو وہ جانور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کے لیے کی ہیں. ساری کائنات ہی انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے کہ وہ انسان کی خدمت کر سکے، انسان کو جو ضرورتیں ہیں وہ ان کی پوری کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. یعنی ایک سیدھا راستہ ہے، باقی کئی راستے ہیں، کئی سوچیں ہیں، کئی نظریات ہیں، کئی ازمز ہیں جن پر لوگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بات کی جاتی ہے کہ جی ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنی سوچ ہوتی ہوگی، لیکن اللہ کی بات ماننی ہے نا. سوچ آپ کی اپنی ہوگی، آپ کے اپنے نظریات ہوں گے، لیکن سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ نے بتایا. اب اپنی سوچ کو اس کے مطابق کرنا ہے، اپنے خیالات کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اور اللہ ہی کے ذمہ سیدھا راستہ بتانا ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. باقی سارے ٹیڑھے راستے ہیں جو انسان نے اپنی سوچ سے بنائے ہوئے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ان چیزوں پہ کوئی غور و فکر کرے تو وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کائنات کے مقصد کو جان سکتا ہے. اگرچہ وہ غور و فکر کرے تو غور و فکر کرنے کا، ایکسپلور کرنے کا، آبزرو کرنے کا جو اصول ہے وہ دیا ہی اسلام نے. تحقیق کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، ایکسپلور کرنے کا، یہ سائنس ساری جو ہے وہ غور و فکر کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے نا، آبزرویشن کے اوپر ہی بنی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ تو 14 صدیاں پہلے سے ہی مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، ایکسپلور کرو، چیزوں کو دیکھو، جانو، گہرائی میں جاؤ اور اس کے نتیجے میں زندگی کا مقصد نکالو. سائنسدانوں سے بس یہ غلطی ہوئی ہے کہ غور و فکر تو بڑا کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں زندگی کا مقصد نہیں جانتے. وہ انسان کو پڑھتے ہیں، انسان کے اندر سیلز کو پڑھ لیتے ہیں، ڈی این ایز کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ادھر نہیں پہنچتے کہ اتنا بڑا نظام ایک اللہ نے بنایا ہے تو اس کی بات مانی جائے. وہ جناب گلیکسیز میں چلے جاتے ہیں اور وہ جناب سیاروں میں چلے جاتے ہیں، وہ چاند پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے قائل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. تو غور و فکر کرنے کے نتیجے میں
انسان اللہ تک پہنچے اور اللہ کی بندگی بجا لائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا اور انہوں نے ایک اللہ کو اپنا خدا مانا. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، یعنی سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں ان کا گوشت، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. رب کا فضل تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ یہ دنیا کے فائدے سمیٹنا، معاش جو ہے، پیسہ کمانا، روٹی حاصل کرنا، یعنی کہ بحری جو دنیا ہے، بحری سفروں کے ذریعے سے ساری برآمدات درآمدات ہو رہی ہیں اور قوموں کی اکانومیز چل رہی ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو اس نے جو یہ کشتی کا سمندر میں چلنا ہے یہ کس کے امر سے ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لکڑی جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی، باقی ساری چیزیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ لکڑی کو بھی پانی میں ڈبو دیتا، یعنی لکڑی کچھ ایسے اصولوں پر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ پانی کی سطح پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی وجہ سے جو کشتیاں ہیں وہ سمندر میں چل پڑتی ہیں. تو اس باقی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ڈبو دیتا ہے، وہ سمندر کے اندر چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لکڑی کو یا کچھ چیزوں کو جو سمندر کے اوپر آ جاتی ہیں صرف اس مقصد کے لیے بنایا کہ انسان سمندر کے اوپر تیر سکے اور سمندر کو سفر کا ذریعہ بنا سکے. ادروائز وہ بھی ڈوب جاتی تو سمندر والا سارا کھاتا ہی کلوز ہو جاتا، یا کچھ یہاں انسان جا ہی نہ پاتا، 70% دنیا انسان ایکسپلور ہی نہ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دیکھو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، اس سمندر میں جس میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے. کشتی کو اللہ تعالیٰ نے، لکڑی کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم ایک جگہ دوسری جگہ جاؤ، سفر کرو، معاش حاصل کرو، رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. پھر صرف روٹی کما کے، لاکھوں کروڑوں کما کے اس کا شکر بھی ادا کرو، اس کے بندے بھی بنو. اچھا جی، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. وہی کہ جو یہ پہاڑ ہیں یہ زمین کو سٹیبل کیے ہوئے ہیں، ادروائز زمین جو ہے وہ ڈھلک جاتی. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی تاروں کے ذریعے سے جو لوگ سفر معلوم کرتے تھے، اور زمین میں ندی نالوں کے ذریعے یہ ہر خطے کو مختلف امتیازات سے ممتاز کیا. ٹھیک ہے، تو یہ زمین کے اندر مختلف علامتیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت یعنی راستے معلوم کرتے ہیں. یعنی جتنی چیزیں ہیں، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں زندگی کو لیے ہوئے ہیں اور زندگی کو چلا رہی ہیں اور زندگی کا ذریعہ اور باعث ہیں اور انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. ساری دنیا، ساری کائنات. تو یہ ان چیزوں پہ غور کرو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کی بندگی کرو. بس. افمن یخلق کمن لا یخلق، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن سے ڈرتے ہو، جن کو پوجتے ہو، جن کو فالو کرتے ہو، جن کے پیچھے چلتے ہو، وہ یہ سارا کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ یہ کریشن کا اور تخلیق کا عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتا وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں برابر ہو سکتے، تم خود اس بات کو مانتے ہو، تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے، تو پھر تم اللہ کے چھوڑ کر اوروں سے کیوں ڈرتے ہو جو خود مخلوق ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پوجتے ہو جن کو تم نے خود بنایا ہوتا ہے؟ اور پوجنے کا ایک معنی کلیئر کر لیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم جس کی بات مانتے ہیں وہ ہمارا بت بن جاتا ہے. جب ہم بت کی بات کرتے ہیں یا پوجنے کی بات کرتے ہیں تو مسلمان ریلیکس نہ ہو جائے کریں کہ جی میں تو بت پرست نہیں ہوں، میں تو مشرک نہیں ہوں. اللہ کی بات کو چھوڑ کر آپ جس کی بات مانتے ہیں وہ آپ کا بت ہے. وہ آپ کا دل بھی آپ کا بت ہو سکتا ہے، آپ کی گرل فرینڈ بھی آپ کا بت بن سکتی ہے، آپ عورت کے بت کو پوج سکتے ہیں، آپ خواہشات نفس کے بت کو پوج سکتے ہیں، آپ کلچر اور دوستی کے بت کو پوج سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بت تب بنتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہو اور یہ چیزیں کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہوں. تو ہمارے اندر کئی طرح کے بت ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں، اور ان بتوں کو ڈنڈا کلاڑا لے کے توڑنا پڑے گا. پھر ہمیں توحید ملے گی، پھر ہمیں اللہ کی بندگی نصیب ہوگی. صحیح ہے جی. تو اس میں یہ چیز کلیئر کر لیں کہ بت تو ہم نے بھی بڑے پالے ہوئے. ٹھیک ہے جی. سارے صنم مسمار کر، بس ایک خدا سے پیار کر. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ ہیں, اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. یعنی اگر تم انسان بھی ہیں جن کی قبروں کو تم پوجتے ہو تو وہ بھی مردہ ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ کب اٹھایا جانا ہے. ظاہر ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ انسان, وہ انسان جن کو پوجا جا رہا ہے قبروں کے اندر, ظاہر ہے ایک چیز آلریڈی مردہ ہے, کوئی لکڑی ہے, کوئی پتھر ہے, اس نے تو دوبارہ نہیں اٹھایا جانا, دوبارہ تو انسانوں نے زندہ کیا جانا نا. تو ڈیفینیٹلی اس سے مراد وہی انسان ہیں جو مر چکے ہیں اور لوگوں نے ان کی قبروں کو شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے. یہ پاکستان میں تو جگہ جگہ یہی کام چل رہا ہے. ہر شہر کے اندر کوئی دربار ہے اور وہاں شرک جو ہے وہ اپنی اوج کمال پہ پہنچا ہوا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہیں یہ تو مردہ ہیں, جو مر گیا وہ مر گیا, اب وہ اپنا حساب اللہ کو دے گا, تم اپنی فکر کرو. اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ سے مانگو, ان سے نہ مانگو, اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ رکھو, اللہ سے مانگو. پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے, یہی بات کرتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ سمیع و بصیر ہے, اللہ علیم خبیر ہے. تم اللہ سے مانگو. اللہ انسان کی اشارت سے قریب ہے, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کو پکارو اور اس کے علاوہ کسی چیز سے نہ مانگو, نہ کوئی امید وابستہ رکھو, نہ کسی سے ڈرو. یہی توحید ہے جو بھرا پڑا ہے قرآن, جس سے بھرا پڑا ہے. موضوع ہی قرآن کا توحید ہے, مرکزی مضمون ہی توحید ہے. اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں جو اللہ کے نبی ہمیں سناتے ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کو بھی غلط رستے پر چلاتا ہے تو بھائی وہ اس کا گناہ بھی سمیٹ لیتا ہے. میں نے یہ بار بار بات کی ہے کہ یہ جو آپ الٹی سیدھی چیزیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں نا, آپ گند بلا خود دیکھ رہے ہیں تو اس گند بلا کا بوجھ قیامت کے دن آپ خود اٹھا رہے ہیں. سمجھ آ گئی. لیکن اسی گند بلا کو جب آپ اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ لگا رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہیں نا, اسی گانے کو, اسی ناچ کو, اسی ویڈیو کو جب آپ دوسرے کو ریفر کر رہے ہیں, دوسرے کو دکھا رہے ہیں, اس دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں, تو وہ جو دیکھ رہا ہے اس کا گناہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. اسی طرح ایک انسان, ایک دوست کسی دوسرے دوست کو کسی برائی پر لگا لیتا ہے, کسی غلط چیز پر لگا دیتا ہے, اس کی نمازیں چھڑوا دیتا ہے یا اس کی نمازوں میں غفلت کروا دیتا ہے یا اسے اور الٹے سیدھے کاموں پہ لگا دیتا ہے, بے حیائی پہ لگا دیتا ہے, یا اس کی کسی جو ہے وہ دوسری صنف سے کوئی اس کا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بنوا دیتا ہے. یہ جو بڑے دوست ایک دوسرے کو غلط کاموں میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا جتنا گناہ اس کے بعد ہوگا وہ بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا. اس کے کھاتے میں بھی جائے گا لیکن ملٹی پلائی ہو گیا آپ کے کھاتے میں بھی آئے گا. تو دوسرے کو کسی غلط رستے پر لگانا, بھائی جن اپنے گناہ ہی کافی ہیں جو معاف نہیں ہونے. اپنے گناہ تھوڑے ہیں جس بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جی میرے تو بہت کم ہے, چلو میں ایک دو اور کی لے لیتا ہوں گناہ. تو ہم کیسے کسی دوسرے کو اپنی ذات کے ذریعے سے غلط چیز دکھاتے ہیں, غلط چیز سنواتے ہیں, غلط چیز پر لگاتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ اس کا حساب بھی اب ہم دیں گے. صحیح ہے. تو اب دیکھ لیں, آپ دیکھو یہ کیسی سخت ذمہ داری ہے. قرآن کہہ رہا ہے یعنی کہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں, دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. یعنی کہ دوسرے کی گمراہی کا گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں. یعنی ان کا کیا بنے گا؟ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں, تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے, اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا ہے جدھر اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اب قرآن اہل علم کن کو کہتا ہے؟
یعنی اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آگے بھی آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو علم حاصل تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی ہے اور بدبختی ہے کافروں کے لیے جنہوں نے انکار کیا قرآن کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی تعلیمات کا۔ یعنی کہ علم والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے، ادروائز وہ بہت بڑا آئنسٹائن بن جائے اور وہ اگر اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کی عقل میں اتنی بات نہیں آتی کہ یہ دنیا کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اور میں نے مار کے کسی ذات کو اپنے اعمال کا حساب دینا، اگر اس کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آتی 60-70 سال اور ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہ جتنا مرضی بڑا پروفیسر ہے، جتنا مرضی بڑا سائنسدان ہے، قرآن اس کو اہل علم نہیں کہتا، اس کو جاہل ہی کہتا ہے۔ یعنی جو اللہ ہی کو نہ پہچانے، جو کائنات اور زندگی کے مقصد کے وہ پھر بہت بڑا جناب وہ کوئی جو ہے وہ ایکسپرٹ بن جائے، بہت بڑا وہ شاعر بن جائے، بہت بڑا فلسفی بن جائے، بہت بڑا ایکٹر بن جائے، لیکن اللہ کو نہ پہچانے تو وہ اہل علم نہیں ہے۔ علم والے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے۔ علم جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو ہر علم اسے الٹیمیٹلی اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سارے علم اللہ سے نکلے ہیں اور یہ اللہ تک ہی پہنچاتے ہیں۔ قال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس علم تھا وہ کہیں گے کہ آج کے دن تو رسوائی ہے کافروں کے لیے، اہل علم کہیں گے، علماء ان کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ علم کے باوجود جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر اسے عالم نہیں ہم کہہ سکتے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی اس سے بات یہ بھی پتہ چلی کہ علم جو ہے وہ عمل کرواتا ہے، علم اور عمل مل کے علم بنتے ہیں، علم بغیر عمل کوئی علم نہیں، ٹھیک ہے جی۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ یعنی فرشتے جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ مسئلے سارے حل ہونے ہیں جنت کے اندر۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، تو خواہشات انسان جو کرے گا وہ پوری ہوگی۔ یعنی کہ اس میں بہت سارے سوال جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں نا، کیا جنت میں یہ ہوگا، کیا جنت میں یہ ہوگا، کیا جنت میں یہ ہوگا، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک جنرل بات کرتا ہے کہ جو چاہو گے ہوگا۔ ہاں اب ہم کوئی 2 نمبر چیز وہاں چاہیں گے نہیں، کیونکہ جنت میں جانا ہی 1 نمبر بندے نے۔ اگر آپ کی 2 نمبر خواہشات ہیں، الٹی سیدھی 2 نمبر خواہشات ہیں، تو پھر آپ شاید جنت میں نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے جو کل پڑھا کہ جو انسان کے ذہن میں بحثیت انسان الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں دل کے اندر، قدورتیں اور مسائل اور جو حسد اور ساری کینہ اور گندے خیالات، یہ ویسے ہی اللہ ختم کر دے گا۔ تو جنت میں انسان جو چاہے گا وہ اسے ملے گا، لیکن انسان ایسا وہ انسان ہوگا کہ وہ کوئی الٹی سیدھی چیز نہیں چاہے گا جو اس کے مقام سے گری ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا۔ باقی یہ جنرل بات ہے کہ انسان جو چاہے گا جنت میں اس کو ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یعنی جب ایک انسان مر رہا ہوتا ہے تو اسے تو وہ آگے 30 سورہ میں ہم پڑھیں گے نا کہ آیت آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کے پاس جا، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کے بندوں میں داخل ہو جا۔ تو جب متقی انسان کے فرشتے جان لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو اسی ٹائم ہی سکون اور ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس کو سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ جنت میں اعمال کے بدلے ہی جانا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جاؤ جنت میں فلانے پیر صاحب کی سفارش کے بدلے، نہیں۔ جنت میں بھائی اپنی سٹرگل ہے، اپنی سٹرگل ہے، اپنی کمٹمنٹ ہے، اپنا نفس پر کنٹرول ہے، اپنی قربانی اور سیکریفائز ہے، اپنی اعمال کے بدلے ہی جنت میں جانا ہے، ایمان اور اعمال کے بدلے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا،
جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامن گیر ہوئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے، یعنی اللہ پہ ڈال دینا کہ ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ کی وجہ سے، اللہ نے لکھا ہوا ہی ایسا ہے، اللہ کی مشیت ہی ایسی ہے، یا میں گناہ گار ہو گیا ہوں، یا میں اس کاروبار میں لگ گیا ہوں، یا اس حرام ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گیا ہوں، تو اگر اللہ نے ایسے چاہا ہے تو میں ہوں۔ یعنی خود بدعمالی خود کرنا اور شیطان یا اللہ کو دینا، الزام جو ہے اللہ کو دینا یا شیطان کو دینا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، ایسے ہی بہانے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پہلے لوگ بھی کہتے ہیں، یعنی گناہ گار اور نافرمان بندے کی یہی سائیکی ہے کہ وہ اللہ پر ڈال دیتا ہے، یہ خود نہیں دیکھتا کہ میں خود یہ کام کر رہا ہوں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ وہی والی بات، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نبی بھی اگر کسی انسان کو چاہیں کہ ہدایت مل جائے اس کے لیے دعا کرے، جیسے ابو جہل کے لیے کی تھی اللہ کے نبی نے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہ بندہ خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتا تو کوئی دعا کام نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر مہر لگ چکی ہے، جس کے اپنے کرتوت ایسے ہیں، تو کوئی انسان بہت زیادہ چاہے، یعنی یہ انسان کی چاہت سے ہے ہی نہیں، ہدایت اللہ کی توفیق سے۔ کوئی انسان کی جتنی مرضی، جس طرح حضرت نوح نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ادھر آ جائے، آخری ٹائم تک حضرت نوح اپنے بیٹے کو کہتے رہے کہ بیٹا آ جا، یا حضرت لوط نہیں چاہتے تھے کہ میری بیوی آ جائے۔ تو ہدایت اللہ ہی دیتا ہے اور انسان کے اعمال کی بنیاد پر دیتا ہے۔ تو جتنا مرضی یا رسول تم چاہو ان کے لیے کہ یہ ہدایت پا جائیں، ان میں سے کچھ لوگ ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھانا اور اپنے سامنے پیش کرنا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے یہ وعدہ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کس چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے۔ رہی بات کہ یہ سب کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے کہنا ہے کن اور یہ فیکون ہو جانا ہے۔ تو یہ ساری دنیا، ساری آخرت، جنت جہنم بس اللہ تعالیٰ کے ایک کن کی جو ہے وہ منتظر ہے۔ ہو جا، ہم تو بس حکم دیتے ہیں کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھا ٹھکانہ دے گا جو اللہ تعالیٰ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، اللہ کی خاطر قربانیاں دیں گے، لیکن آخرت کا اجر اصل اجر ہے، آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کاش یہ جو مجاہد، یہ جو لوگ میرے راستے پر چل رہے ہیں، میری خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، میری خاطر صبر کر رہے ہیں، کاش یہ لوگ جان لیں کہ ان کو کتنا بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ یعنی ہم جو 5-5 6-6 سال ڈگریاں لیتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اسائنمنٹس بناتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، تو ہمیں نظر کیا آ رہا ہوتا ہے کہ یار ریوارڈ، ڈاکٹر بن جاؤں گی، انجینئر بن جاؤں گا، جاب لگ جائے گی، ہمیں ایک ریوارڈ اس کی ایفرٹ کے نتیجے میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے، کتنی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ کیسا ریوارڈ ہے، تو کوئی دکھ، کوئی مصائب، کوئی پریشانی، کوئی نماز، کوئی اخلاق ان کے لیے مشکل نہیں نا، کیونکہ ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر عذاب دیکھ لیں تو انسان کے لیے گناہ ممکن نہ رہے، پھر یہ سارے بہانے مک جائیں کہ یہ اس سے کیسے بچیں، اس سے کیسے بچیں، اگر ہم وہ عذاب دیکھ لیں جو اللہ دینے والا ہے اس گناہ کے نتیجے میں۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے، فرشتے نہیں ہوتے، وہ انسان ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا ہے۔
جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو کہ اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے کہ جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ یعنی تمام جسمانی اشیاء کے سائے اس بات کی علامت ہیں کہ پہاڑ ہوں یا درخت، جانور ہوں یا انسان، سب کے سب ایک ہماگیر قانون کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سب کی پیشانی پر بندگی کا داغ لگا ہوا ہے، الوہیت میں کسی کو کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہے۔ سایہ پڑنا ایک چیز کے مادی ہونے کی کھلی علامت ہے، اور مادی ہونا بندہ و مخلوق ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ یعنی ہر چیز کا سایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مخلوق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوگا۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ جو میرا سایہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے، آپ کا سایہ تو ہے، میرا سایہ نہیں بن سکتا۔ تو ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوگا، تو ہر چیز کا سایہ ہے، اور اس کا سایہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس قانون کی تابع ہے، اور یہ مخلوق ہے، یہ مادی چیز ہے، اللہ کا سایہ نہیں ہے۔ صحیح ہے جی؟ تو یعنی کہ اللہ کے قانون کے یہ سب تابع ہیں۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے بے عینی ہی اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یعنی کسی اور سے ڈرو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کی اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے۔ یعنی جب سخت وقت آتا ہے پھر سے سارے دعائیں کرتے ہیں، سارے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے ٹوپی پہن لیتے ہیں، سارے مسجد میں گھس جاتے ہیں، اور جب وہ آزمائش اور مشکل وقت گزر جاتا ہے تو پھر کہنے لگ پڑتے ہیں کہ جی فلانے پیر کی وجہ سے ہوا، فلانے کی نظر ہے، جی فلانے کی دعا ہے، فلانے نے ایفرٹ بڑی کی ہے، فلانے نے میرا مسئلہ حل کیا ہے۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے، یعنی یہ خود ہی کفار مکہ حصے مقرر کرتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ جو ہے وہ فلانے معبود کا ہے، فلانے معبود کا ہے۔ پھر اسی طرح یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں، یعنی اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے تھے، خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ خود تو اہل عرب بیٹیوں کو پسند نہیں نہ کرتے تھے، ان کو تو زندہ درگور کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز خود اپنے لیے نہیں چاہتے وہ میرے سے منسوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو خود ناپسند ہے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ پرابلم جو پرانا چلا آ رہا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر جو ہے انسان کا جو ہے وہ پریشان ہونا یا مایوس ہونا یا ناشکری کرنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ناشکری ہے۔ یعنی کہ وہ ماں بھی تو ایک کبھی بیٹی ہی تھی نا، وہ جو تمہاری بیوی ہے وہ بھی کبھی بیٹی ہی تھی، تو ماں اور جو بیوی ہے جس نے تمہیں ساری زندگی پالا ہے وہ بھی ایک عورت ہے، جس سے تمہیں اولاد ملی ہے وہ بھی ایک عورت ہے۔ تو ایک عورت کے پیدا ہونے پر تم کس طرح ناشکری کر سکتے ہو، کس طرح تمہارا منہ بن سکتا ہے؟ صحیح۔ تو ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔
لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف اب یہ کوئی یہ کہے کہ قرآن عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا یا عورت کی بات نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا کرے بندہ؟ ٹھیک ہے نا، اس کا منہ بند ہی کر دینا چاہیے پھر۔ اب یہ کتنی کلیئر یہاں پر یہ پوری آیات آ رہی ہیں اس کے اوپر۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں گناہوں پر انسانوں کو پکڑنے لگ پڑوں تو دنیا میں تو کوئی انسان بچے ہی نہ۔ جتنی نافرمانی اس دنیا میں اللہ کی ہو رہی ہے، اگر اللہ پکڑنا شروع ہو جائے تو یہ تو دنیا تو بچے ہی نہ، تو پھر تو کوئی انسان ہی نہ بچے، پھر تو نیک سے نیک انسان بھی نہ بچے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فوراً پکڑ لوں تو روئے زمین پر کوئی انسان نہیں بچے گا، کسی کو متنفس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ نے مکمل حساب کتاب آخرت میں لینا ہے۔ چھوٹی موٹی سزائیں یا کچھ موقعوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مکافات عمل کرتا ہے، لیکن اصل سزا جو ہے وہ آخرت میں، اور اصل جزا آخرت میں۔ لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ یعنی انسان نافرمان آدمی کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم بڑا زبردست کام کر رہے ہو، بڑا ٹھیک کام کر رہے ہو، بہت صحیح جا رہے ہو، بہت لوگ تم سے امپریس ہو رہے ہو، اور تمہاری کیا ہی بات ہے۔ انسان اس کے غلط کرتوت اس کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، شیطان پہلے بھی خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جو ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کے اتری ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کیسی خوبصورت آیت ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں۔ یعنی مویشی کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تعالیٰ ایک پیور وائٹ رنگ کی ایک لیکوڈ نکالتا ہے جو دودھ اسے ہم کہتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی تخلیق کا ثبوت نہیں کہ بھینس کے پیٹ سے یا گائے کے پیٹ سے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ خون ہے، آنتڑیاں ہیں، گوبر ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک ایسی صاف شفاف چیز بناتا ہے جو اس کے تھنوں میں بن کے باہر نکلتی ہے، وہ دودھ ہے جو انسان کے لیے صحت اور پتہ نہیں کس کس چیزوں، کیسی کیسی جو ہے وہ نعمت ہے، کن کن چیزوں کو وہ دور کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک نیچرل شفا نکالتا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کروا سکتی؟ ان کے پیٹ اور گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینوں والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یعنی انگور سے ہم شراب بھی بنا لیتے ہیں جو نشہ آور چیز ہے، جو حرام ہے، اور انگور سے انسان پاک رزق بھی بنا لیتا ہے۔ یقین اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہیں رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح پرندے کو اللہ تعالیٰ اڑنا سکھا دیتا ہے، پرندے کو بچپن سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ماما ہے، میں نے اسے کھانا کھانا ہے، پھر میں نے ایک دن اڑنا ہے، پھر ہر پرندے کی یہ بات فطرت میں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، میں نے انڈے دینے ہیں، میں نے بچے پالنے ہیں۔ ہر پرندے جانور کو اس بات کا پتہ ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کو اس کی ڈیوٹی اللہ نے بتا دی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ شہد کی ریسیپی شہد کی مکھی کو کس نے بتائی ہے؟
کہ شہد اس پہاڑ میں وہ والا پھول ہے اس سے اتنا رس چوسنا ہے، دوسرے پہاڑ اور دوسرے درخت میں وہ والا پھول ہے اس سے اتنی مقدار میں رس چوسنا ہے، اتنا نمک لینا ہے، اتنی چینی لینی ہے، اتنا پانی لینا ہے، اتنی دہی لینی ہے. یہ ریسیپی ہوتی ہے نا، یہ چیز اتنی. تو کس پھول سے کتنا کتنا رس چوسنا ہے، کتنی کتنی مقدار میں انہیں کس طرح مکس کر کے شہد بنے گا. اس شہد جس کے اندر شفا ہی شفا ہے اور جو میٹھی ترین چیز ہے، ایک مکھی سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اور اس مکھی کو شہد کی ریسیپی کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے. یعنی وہ اللہ جو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے، جو ابابیل جیسے پرندے اسے خانہ کعبہ کی حفاظت کروا لیتا ہے، اس کے لیے کسی شخص سے، کسی چیز سے، کسی مخلوق سے کوئی کام کروانا، جو کتے سے اصحاب کہف کی حفاظت کروا لیتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکال لیتا ہے، جو پھلوں کو بڑا کر کے ان میں سے ذائقے نکال لیتا ہے، وہ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی مانو، اس اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے جی. اور وہی تو ہے جس نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹیٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یعنی شہد. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ تم دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے انسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں مانتے. یعنی ایک غلام شخص ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ کھلے چھپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو کیا یہ دونوں جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک نافرمان اور فرمانبردار بندے میں فرق ہے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم رہتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کہ ایک آقا ہے، اس کے دو غلام ہیں. ایک غلام گونگا ہے، بہرا ہے، نہ اسے کوئی کام کرنا آتا ہے، نہ اسے کوئی کام کہا جا سکتا ہے. کوئی کام اسے کہیں کہ بھائی یہ کر لو، وہ بھی اسے نہیں ہوتا. اور ایک اس کا غلام ہے جو بڑا اطاعت شار ہے، ہر بات مانتا ہے، بڑا سمجھدار ہے، ہر کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو کیا وہ آقا ان دونوں غلاموں سے ایکول ٹریٹ کرے گا؟ کیا وہ آقا ان دونوں غلاموں کو ایکول ریوارڈ اور پے دے گا؟ نیور، کبھی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک فرما بردار انسان جو اس کی مانتا ہے اور ایک نافرمان انسان جو اس کی نہیں مانتا یا اسے نہیں مانی جاتی، ان کا دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا. ایک کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، ایک کو اللہ سزا دے گا. گونگا بہرا یہی کہ وہ گونگا ہو جائے، بہرا ہو جائے، اللہ کی بات سنے ہی نہ، اللہ کی بات پر کان ہی نہ دھرے. تو جس طرح آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے دو ملازم ہیں یا میرے دو ماتحت لوگ ہیں، ایک بالکل ہی فارغ ہے، نکما ہے، کچھ نہیں کرتا، اور ایک سارے کام زبردست طریقے سے کرتا ہے. میں کس سے خوش ہوں گا؟ میں کس کو پروموٹ کروں گا؟ میں کس کو پروموشن دوں گا؟ کس کو زیادہ پے بڑھاؤں گا؟ کس کے ساتھ اچھا ہوگا؟ سمپل ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انسانوں میں سے جو اس کے غلام دو طرح کے ہیں، ایک فرمانبردار ایک نافرمان، دونوں سے ڈیفرنٹ ٹریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایک سمپل سی بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ ہماری ذہن میں یہ بات سمجھ آ جائے. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں پر جی کل ہمارا چونکہ لمبا ہو گیا تھا، آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم 45 سے 50 منٹ میں اس کو ختم کریں گے، تو آج ہم اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اور آگے سے ہم اس کی سپیڈ ہمارا تقریباً ہم ثلاثے کے قریب پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آگے ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے
جو پڑھا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختلف نشانیوں میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے، نشانیوں سے، کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جو اللہ کو مانو اور اس کی بندگی کرو اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاؤ۔ ملتے ہیں جی اگلے ہفتے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔